جہاں مسلم لڑکیوں میں بگاڑ ہے مسلم لڑکوں میں بھی بگاڑ ہے، اور مسلم لڑکوں کے بگاڑ کا حل بھی جب سوچیں گے تبھی مسلم لڑکیوں کا بگاڑ کا حل بھی مکمل ہو کے سامنے آئے گا۔ رب نے اسلام دیا ہے، تم سرینڈر ہو، تم مطیع ہو، تم فرما بردار ہو، تم اپنی منمانی خواہشوں کے لیے جینے والے نہیں ہو۔ دنیا کے کروڑا لوگ جاتے ہیں برباد ہوتے ہیں، کسی نے افیون میں برباد کر لی، کسی نے ہیروئن میں برباد کر لی، کسی نے سگریٹ میں اپنی زندگی برباد کر لی، کسی نے نشے میں اپنی زندگی برباد کر لی، کسی نے مکاری میں، دھوکہ دہی میں، زنا میں، بے حیائی میں، لیکن ان سب میں تم نہیں ہو امت مسلمہ کے نوجوانوں۔ اب جیسے دیکھیے شراب جوا وغیرہ حرام ہے، تو کہاں ذکر ہے کہ خواتین کے لیے حرام ہے؟ وہاں تو آمنو کا خطاب ہے، صیغہ مذکر ہے، جمع مذکر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جوا، یہ شراب، یہ پھانسے کے تیر، یہ جب جتنی چیزیں سب نجس ناپاک ہیں، اس سے بچو۔ اب کوئی عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ کہاں بھائی اللہ تعالیٰ ہم کو بولا، یہ تو مردوں کو بولا، ہمیں پینگے شراب بولیں گے کیا؟ نہیں بول سکتے۔ عموم خطاب ہمیشہ اس کے تحت ماتحتی میں عورتیں آ جاتی ہیں، لیکن جہاں ضروری ہوتا ہے، خطاب کی اہمیت ہوتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ دونوں کو الگ الگ خطاب کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھتے تھے تو صحابہ بیان کرتے کواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے سامنے بیٹھ کے بھی اپنی آنکھیں اٹھا کے یوں گھور کے نہیں دیکھتے تھے، اتنے شرمیلے تھے۔ کبھی کچھ دیکھنا پڑتا تو اللہ کے رسول یوں دیکھتے تھے، یوں نہیں دیکھتے تھے، یوں دیکھتے تھے، یوں دیکھتے تھے، بس۔ حیا، حجاب ایک بہت اہم ترین چیز ہے۔ اگر یہ آنکھوں کا پردے کا یہ معاملہ اٹھ جائے نا، انسان کچھ بھی بے حیائی کر سکتا ہے۔ جو ایک لمحے کے زیادہ سے گھور کے دیکھنے کے اسلام اجازت نہیں دیتا، جو اتفاقیہ نظر تھی وہ اجازت دیتا ہے اسلام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پیار کے ساتھ ان کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اور ہمارا عموم طبقہ نوجوانوں کا کیا سمجھتا معلوم؟ شرمگاہوں کی حفاظت کر بولے تو نکر اور کیا ہے، پینٹ پہن لو بول کے سمجھتا۔ وہ تو خود پہنیں گے، ننگے پھرو بولیں گے کون تمہیں؟ وہ تو سب پہنتے نا جی۔ وہ مطلب ہے شرمگاہوں کا حفاظت کرو، وہ تو ہے ہی۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تحت جو برائیاں صادر ہوتی ہیں اس سے رکو۔ اچھا کھاؤ پیو، موویز دیکھو، حرام کاری کرو، اپنے ہاتھ سے کیا ہے منی نکالو، یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، ایک تو حرام ہے، لیکن دوسرا صحت کے بارے میں کہتا ہوں نا، آپ کو قبل از وقت بالکل بھی ناکارہ کر کے چھوڑ دے گی۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو
جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی نعمت جو ہم کو عطا کی ہے وہ اسلام ہے۔ جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے فتح مکہ کے وقت، خاص طور پر حجۃ الوداع کے وقت، جو کہ آخری آیات میں سے ایک آیت بلکہ ایک ٹکڑا کہہ لیجئے، اس وقت نازل کیا جب حضرت عمر سے ایک یہودی نے کہا تھا کہ کاش کہ یہ آیت ہمارے لیے تورات میں ہوتی تو ہم اس دن خوشی منا لیتے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بے وقوف، مجھے اچھی طرح پتہ ہے وہ دن ہمارے لیے عید ہی کا تھا، خوشی ہی کا تھا، جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری۔ جمعہ کا دن تھا، عرفات کا دن تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت جو اتاری وہ ایک خوشی اور عید کے دن ہی اتاری۔ اور وہ نعمت کی بات یہی ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تکمیل دین یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا کہ ورضیت لکم، میں راضی ہو گیا تم سے، الاسلام دینا، قانون کی حیثیت سے، دین کی حیثیت سے اسلام کو قیامت تک کے لیے، اس کے علاوہ جو کوئی مذہب، جو کوئی ایکٹیویٹی، جو کوئی تمہارے دل میں آئے من پسند نیکی تم کرتے رہو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی نظر میں پرکہ کی بھی حیثیت نہیں ہے، حیثیت اسلام کی۔ اسلام لانے کے بعد، بے ایمان ہونے کے بعد، ایمان کے ساتھ ایک نیکی کروڑوں نیکی کے برابر ہے۔ بغیر اسلام و ایمان کی پوری زندگی تم سجدے میں سر رکھ کے گزار دو، پہاڑوں جنگلوں میں گزارو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈھونڈنے میں گزارو، یا تپسیائیں کرتے رہو، یا راہبانہ زندگی گزار لو۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر تو اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ تو کوشش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، ہم قبول نہیں کریں گے تمہارے۔ تو سب سے اہم ترین نعمت اسلام ہے، اور یہ اسلام کو پانے والے لوگ آج ہم ہیں تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، اور ان مسلمانوں میں بھی نوجوان امت سے جو آج سن بھی رہے ہیں، آگے دیکھیں گے بھی، یوٹیوب میں بھی آئے گا، بہت سے لوگ اور بھی استفادہ کریں گے، ان تمام کے امت کے سرمایہ نوجوانوں سے خطاب ہے آج۔ مسلم نوجوانوں کا بگاڑ اور ان کا حل حساس موضوع ہے۔ ابھی میں گزشتہ جمعرات کو جب میں یہاں پر آیا تھا، مسجد ابراہیم میں ایک عنوان میں نے اسی کے بالکل ضد میں دیا تھا، مسلم لڑکیوں کا بگاڑ اور مسلم مردوں کی ذمہ داریاں۔ تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں پر عمومی طور پر ایک احساس جاگے گا امت کے اندر جب یہ بات پہنچے گی کہ لڑکیاں ہی قصوروار ہیں، لڑکیاں ہی بگڑتی ہیں، لڑکیوں کے اندر ہی کیا ہے، فحش اور اسی طرح کی دوسرے کام برائیاں ہیں۔ کیا لڑکے نہیں ہیں ذمہ دار اس کے؟ مسلم امت کے نوجوان ذمہ دار نہیں ہیں؟ تو اس طرح کا ایک ایسا معاملہ ہے جو ایک رخ تمہیں بتاتا ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا، آج شیخ نے مجھے دعوت دی تھی، میں ان کا مشکور ہوں، انہوں نے میرے اصرار کیا تھا، اور یہاں پر رکھوانے میں شاید سب محنت وہی کیے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ باوجود وقت کی تنگی کے اور دوری کے انہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا دوسرا رخ جو ہے، سکے کا دوسرا جو رخ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ دونوں طرفہ بیلنس ہو جائے کہ دیکھو جہاں مسلم لڑکیوں میں بگاڑ ہے، مسلم لڑکوں میں بھی بگاڑ ہے۔
اور مسلم لڑکوں کے بگاڑ کا حل بھی جب سوچیں گے تبھی مسلم لڑکیوں کا بگاڑ کا حل بھی مکمل ہو کے سامنے آئے گا۔ آج نوجوان کچھ تو ہیں، کم ہیں، لیکن میں خوش ہوں کہ نوجوان ہیں سننے کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹاپک کے مناسبت سے میرے لیے بالکل عوام سامنے ہے، تو میں بغیر کسی تمہید کے زیادہ آپ لوگوں کے سامنے اس بگاڑ اور اسباب اور حل کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہمارے نوجوانوں میں احساس ہو کہ وہ مسلم ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ نعمت کے اعتبار سے سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اور اسلام سے ہی مسلم نکلا ہے۔ اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، یاد رکھیے مسلم اسم الفاعل ہے، اور یہ فاعل کیا؟ اسلام کو ماننے والا، اسلام کو قبول کر لینے والا۔ یہ اسلام کیا ہے؟ اسلام نکلا ہے سلم، اور سلم کیا ہے؟ اپنے آپ کو تج دینا، اپنے آپ کو سرینڈر کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا۔ قرآن میں استعمال ہوا ہے حضرت ابراہیم کے سلسلے میں، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کرو وہ موقع جب رب نے کہا تھا کہ اذ قال لہ ربہ، ان کے رب نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا اسلم، مطیع ہو جا، سرینڈر ہو جا، فرما بردار ہو جا۔ انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ کوئی جواب نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں، کوئی بہانے نہیں۔ ہاں سرنڈر کتنا ہونا ہے؟ اللہ میری بھی تو کچھ خواہشیں ہیں، ہر بات ماننا پڑے گا کیا؟ کون سی بات ماننا پڑے گا؟ نہ، اللہ نے کہا اسلم، مطیع ہو، سرنڈر ہو۔ انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، جہانوں کے پروردگار کے لیے میں مطیع ہو جاتا ہوں۔ اس اطاعت کا آپ منظر دیکھیے، انسان اپنے لیے اپنے طور پر مصیبت و آلام کو بڑے آسانی کے ساتھ سہ جاتا ہے، لیکن اولاد کے آنکھوں میں آنسو، اولاد کا درد، اولاد کا زخم اسے راتوں کی نیندیں حرام کر دیتی ہیں۔ خود کی طبیعت خراب ہو تو وہ سو سکتا ہے، خود کے لیے پریشانی ہو تو وہ اطمینان کی سانس لے سکتا ہے، لیکن اگر بچے کی پریشانی ہو، بچہ بیمار ہو، بچے کے لیے جان کا خطرہ ہو، تو یاد رکھو اس وقت اچھے سے اچھا انسان بھی کتنا ہی زیادہ بردبار اور حلیم کیوں نہ ہو، لیکن ایک بے چینی سے اٹھتی ہے کہ بچہ ہے میرا، اگر مجھ پہ آتی تو میں سنبھال لیتا، لیکن میرے بچے پہ آئے تو میں سنبھال نہ پاؤں گا۔ کئی ایسے باپوں کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ مول صاحب یہ تکلیف مجھے آتی، میں مر جاتا تو میں برداشت کر لیتا، لیکن میرا بیٹا جان جوان میرے آنکھوں کے سامنے مر گیا، میری زندگی تباہ ہو گئی، میری بیٹی آنکھوں کے سامنے ظالم کا شکار ہو گئی، میری زندگی تباہ ہو گئی۔ تو انسان کی اپنی ایک حیثیت ہے کہ اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کو ترجیح دیتا ہے، تو رب نے اس اطاعت کا حکم اپنے ابراہیم کو، جس کو رب العالمین نے لفظ فتح کا لقب بھی استعمال کیا سورہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء میں، تو کہا کہ اسلم، قبول کر لے، اطاعت کر لے۔ انہوں نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، اے پروردگار کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے مطیع و فرما بردار ہوتا ہوں۔ تو پھر یاد رکھو اللہ نے کہا کہ اپنے چہیتے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا تو چلا دیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ مسلم نوجوانوں، میرے بھائیوں، ہو سکتے ہیں میرے بچوں کی عمروں کے بھی کچھ ہو سکتے ہیں، میرے بچوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم سب آزاد نہیں ہو، تمہاری نوجوانی آزادی نہیں ہے، تم جو چاہے نہیں کر سکتے ہو، تم کو رب نے اسلام دیا ہے، رب نے اسلام دیا ہے، تم سرینڈر ہو، تم مطیع ہو، تم فرما بردار ہو، تم اپنی منمانی خواہشوں کے لیے جینے والے نہیں ہو۔ دنیا کے کروڑا لوگ جاتے ہیں برباد ہوتے ہیں، کسی نے افیون میں برباد کر لی، کسی نے ہیروئن میں برباد کر لی، کسی نے سگریٹ میں اپنی زندگی برباد کر لی، کسی نے نشے میں اپنی زندگی برباد کر لی، کسی نے مکاری میں، دھوکہ دہی میں، زنا میں، بے حیائی میں، لیکن ان سب میں تم نہیں ہو امت مسلمہ کے نوجوانوں۔ ہاں تم نہیں ہو، تم مسلم ہو۔ اس اسلام کا فخر کبھی نہ بھولنا۔
اگر تم نے روگردانی کی تو یاد رکھو رب نے چھین لی، اگر اس اسلام کی نعمت کو تو یاد رکھو کروڑا کروڑ تمہارے پاس پیسے ہوں اور کروڑا کروڑ تمہاری جائیدادیں ہوں اور تم خوبصورتی میں حضرت یوسف کے ثانی نظر آؤ تو بھی یاد رکھو بدبخت ترین اور سیاہ ترین انسان ہوگے اس دنیا کی۔ اگر تم سیاہ ترین ہو، کالے حبشی بلال کی طرح ہو، لیکن اگر تمہارے پاس اسلام اور ایمان ہوگا تو پھر تو رب العالمین نے بتایا کہ اللہ کے رسول معراج میں جنت میں گئے تو دیکھا کہ حضرت بلال کے چپلوں کی آواز کو اللہ کے رسول نے اپنے قدموں کے آگے سنا۔ تم بلند ہو سکتے ہو تو اتنے بلند ہو سکتے ہو، اتنے بلند ہو سکتے ہو، جنت الفردوس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے داخل ہوا تو میں نے بلال کو اپنے قدموں سے آگے سنا۔ اگر تم ذلیل ہو سکتے ہو، گر سکتے ہو اور اللہ کے نافرمان بن سکتے ہو تو رب العالمین کی مخلوق جو ذلیل ترین خنزیر اور گٹر کے نالیوں میں چلنے والے کیڑوں سے بھی بدتر ہو سکتے ہو۔ اللہ کے لیے اپنی حیثیت پہچانو، اللہ کے لیے اپنی قدر کرو، اللہ کے پاس معافیاں طلب کرو، پلٹ کے آؤ، رجوع ہو جاؤ، رو گڑ گڑاؤ، اپنی نوجوانی کو سنبھال لو، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے روٹھ جائے اور تمہارے لیے در توبے کا دروازہ بند کر دے۔ برائی کرتے کرتے مرحلے ایسے بھی آتے ہیں جب دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر ان دلوں کی سختی کے بعد نہ حدیث کام کرتی ہے، نہ قرآن کی آیتیں کام کرتی ہے، نہ اللہ کا ڈر آتا ہے، یہاں تک کہ اسی میں انسان مر جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے گویا کہ حجار، پتھر، نہ پتھروں سے بھی سخت، کیونکہ پتھروں میں بھی بعض پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ اس کے اوپر کیا ہے کبھی کبھی وہ پھٹ پڑتے ہیں، وہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ بعض ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں پہاڑ سے پتھر گر گیا زلزلے کی وجہ سے، نہیں، رب کے ڈر کی وجہ سے زمین تھرا اٹھی، لیکن انسان گناہ کرتے کرتے اس کا دل ان پتھروں سے زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے، نہ قرآن کے آیتیں اس پہ کام کرتی ہیں، نہ احادیث، نہ رب کا ڈر، نہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف اسے آتا ہے کہ اس سے پہلے نوجوان اپنے گناہوں کو کرتے کرتے سخت دلی کا شکار ہو جائیں، توبہ کر کے واپس آ جاؤ۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں کا آدھا نہیں، میں آدھے سے اوپر کا حصہ آج میں پوری ذمہ داری سے بیان کرتا ہوں کہ سخت دلی کا شکار ہو چکا ہے ان کے گناہوں کے عوض۔ آپ ان شریر کھلنڈرے نوجوانوں سے بات کر کے دیکھیں دین کی، جو بائکوں میں پھرتے ہیں، راتوں میں چائے خانے ان کے بسیرے ہوا کرتے ہیں، جو سگریٹ ایک ہاتھ میں موبائل، ایک ہاتھ میں کیا ہے بڈس ایئر بڈ لگا کے کیا ہے گانے اور میوزک سنتے ہوئے، سگریٹ ایک ہاتھ میں، چائے ایک پیالی اور ساتھ میں گھونٹ کے ساتھ موویز تھرکتے ہوئے، ان کو آپ بٹھا کے ایک آیت سنا کے دیکھیں، بولے گا پاگل ہے، مولوی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جائیے اپنا کام کیجئے، ہم چاہے نوجوان ہیں، یہ بڑھاپے میں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ رب نے اس نوجوان کے دل کو پتھر بنا دیا۔ نصیحت کارگر نہیں، گناہ اتنے آگے چلے گئے، بگاڑ اتنا آگے پہنچ گیا مسلم نوجوانوں کا، انہوں نے یہ پہچان ہی کھو دی کہ وہ مسلم ہیں، انہوں نے پہچان ہی کھوجی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے عوض زندگی دی ہے، یہ گزارنی ہے۔ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے افراد وہ ہیں جن کو رب العالمین حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس میں ایک صفت والے وہ بھی ہیں جو شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارا۔ یہ آپشن بوڑھوں کے لیے نہیں ہے،
یہ آپشن بوڑھوں کے لیے نہیں ہے، یہ آپشن کھلا ہوا ہے آج کے ابھی کے نوجوانوں کے لیے۔ 15 16 17 18 19 20 21 40 تک کے جتنے ان کی عمریں ہیں، وہاں سے تو کہولت شروع ہوتی ہے پھر 41 سے۔ اصل تو عمر نوجوانی کی یہی ہے، ایک جوانی ہے، ایک نوجوانی ہے۔ نوجوانی بالغ ہونے کے بعد سے تقریباً 20-25 تک چلتی ہے، جوانی 25 سے 40 تک چلتی ہے۔ اسی واسطے اللہ نے جنت میں بھیجنے کی عمر کو 33 سال رکھا، 33 سال، 30 پر 3 سال، عین جوانی کی حالت ہے وہ، عین جوانی کی۔ اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا۔ سیم وہی عمر جو حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین سے اٹھا لیا، 33 سال، اور 40 سال میں انسان پوری اپنی جوانی مکمل کر لیتا ہے۔ تو اسی واسطے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے 40 سال میں نبوت دی، اکا دکا کو چھوڑ کر تمام انبیاء 40 سال میں نبی بنائے گئے۔ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 سال میں نبی بنائے گئے۔ تو یہاں پر پوری اپنی نوجوانی بھرپور گزار کے اسے وہ تجربہ، وہ علم، وہ بردباری آ جاتی ہے کہ زندگی کیا ہے۔ جب وہ سمجھنے لگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو نبوت دیتا ہے۔ تو یہ جو دورانیہ ہے، خاص طور پر بالغ ہونے کے بعد سے جو زندگی گزرتی ہے 40 تک، بہترین امنگوں آرزوؤں کا، خوبصورت ترین عیش و آرام کا، دنیا کی پوری خوبصورتی سمٹ کے اس کی آنکھوں میں آتی ہے جب وہ نوجوان ہوتا ہے، خواہ وہ غریب ہو، خواہ وہ کالا ہو، خواہ وہ گورا ہو، خواہ وہ امیر ہو، ہر ایک کے لیے جوانی کی ایک پیریڈ میں رب العالمین نے وہ زینت رکھی ہے جو کسی اور پیریڈ میں نہیں رکھی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی، انسان اس معاملے میں اس حد تک آگے جاتا ہے اپنی موت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اب دیکھیے روڈوں پر اور اس طرح کیا ہے، شاہراہوں پر بائک چلاتے ہوئے 90-80 کے دائرے میں اور 90-80 کی اسپیڈ پہ ایسے ٹرننگ کرتا ہے کہ بوڑھا پیچھے اگر ہو تو کیا ہے اسی وقت ہارٹ اٹیک سے مر جائے، لیکن جوان ہے کرتا ہے، جوان ہے کرتا ہے، وہ بے باکی، وہ قوت، وہ بلند ہمتی صرف وہ جوانی میں عطا کرتا ہے رب العالمین۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ یہ جوان ہے، یہ جوان ہے، جوانی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگا دیں گے جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور زمین نیچے پیتل کی اور آسمان اوپر سے اتنا نزدیک اور سورج ایک بالش کے برابر سر پہ، اور حالت لوگوں کی یہ کہ کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھے تک اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہے گرمی کی وجہ سے، اور جسم پہ کوئی ایک تار بھی نہیں ہے، ایک کپڑا بھی نہیں ہے، اور پورا کا پورا گرم حیثیت سے اپنے گناہوں کے برابر کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی کیا ہے تیر رہا ہے۔ ایسے میں اللہ کہے گا کہاں ہے وہ نوجوان، کہاں ہے وہ نوجوان، وہ شاب کہاں ہیں جو اپنی زندگی میں مجھ سے ڈرتے ہوئے زنا سے رک گئے، اپنی زندگی میں مجھ سے ڈرتے ہوئے برائی سے رک گئے، اپنی زندگی میں مجھ سے ڈرتے ہوئے نشاور چیزوں سے رک گئے، اپنی زندگی میں مجھ سے ڈرتے ہوئے فحشکاری سے رک گئے، کہاں ہے وہ؟ آؤ آؤ آؤ، آج تمہیں میں عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہوں جہاں اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں کوئی سایہ نہیں ہے۔ انتخاب کر لو، چاہتے ہو رب کے عرش کے سائے میں جگہ مل جائے تو یہاں کی جوانی کی منمانیاں چھوڑ دو، رب کی اطاعت میں آ جاؤ۔ یہ بگاڑ کا اصل ترین یوں سمجھیے کہ اصول اور وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا مطیع نہ بنایا۔ مسلم نوجوانوں میں بگاڑ کی واحد وجہ اللہ سے بے خوف ہونا ہے، اسلام سے دوری ہے۔ اگر وہ اسلام صحیح پڑھ لے اور صحیح رب العالمین کا مطیع ہو جائے، ہر قسم کا فساد اس سے دور ہوتا جائے گا۔ یاد رکھو، حضرت یوسف کی زندگی کو کبھی نہ بھولنا۔
جن کو نوجوانی کے اعتبار سے ہر چیز عطا ہوئی تھی. کیا ہے تمہارے پاس جو حضرت یوسف کو رب العالمین نے نہیں دیا؟ تم اپنی خوبصورتی پہ ناز کرتے ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کو رب العالمین نے پوری دنیا کا آدھا حسن دے دیا. ان کو ایسے دیکھے عورتیں تو بس حسن اس اعتبار سے، جمال اس اعتبار سے، کمال اس اعتبار سے چھایا ہوا تھا کہ پھل کاٹنے کی جگہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. ہاں، یہ واقعہ میں اپنے جی سے نہیں بول رہا ہوں. یہ واقعہ کوئی منمانی کہانی نہیں ہے، من گھڑت. یہ واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ یوسف کے اندر. ہاں، جب حضرت یوسف ان کی مجلس میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قطعنا ایدیہن، انہوں نے پھل کاٹنے کی جگہ دیکھنے میں اس حد تک محویت ہوئی، دیکھنے میں اس حد تک بے خود ہوئی. وہ بھی وہ خواتین جو عزیز مصر کی خاص بڑی بڑی خاندان کی عورتیں، بلکہ پورا مصر کا حسن سمایا ہوا وہاں بیٹھا ہوا تھا. ایسے وقت میں صرف ایک اکیلے یوسف کا نکلنا ان پر یہ بے خودی طاری کیا کہ وہ پھل کاٹنے کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے. تو تمہاری خوبصورتیاں کہاں جائے جو تم گھنٹے گھنٹے اینک کے سامنے ادھر ادھر کی لیپا پوتی کرتے ہوئے ادھر کا کیا ہے فیرن لولی، یہ وہ صابن، یہ فلاں لگاتے ہوئے کرتے ہو، سمجھتے ہو میں بڑا خوبصورت ہوں. اس خوبصورتی کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جو رب العالمین نے حضرت یوسف کو دی تھی. کس پہ ناز ہے؟ ہاں، جوانی پہ. جس جوانی کو حضرت یوسف کو دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے، وہ ایسی غضب کی تھی کہ وہ ملکہ جو خود پورے مصر کی حور کہلاتی تھی. ہاں، عزیز مصر کی بیوی کوئی معمولی خوبصورت نہیں تھی، اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. عزیز مصر کے بارے میں روایتیں شاہد ہیں کہ وہ پوری مصر کی اکیلی خوبصورت عورت تھی، اتنی کہ اس کے آگے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ سجدے کرتے تھے. ویسی خوبصورت حسب و نسب والی عزیز مصر کی بیوی ہونے کی، یوں سمجھو کہ بادشاہ کے بعد، اگر صدر کے بعد وزیر اعظم کا درجہ ہے تو مصر میں وہی درجہ بادشاہ کے بعد عزیز مصر کا تھا. ہاں، وہ ایسی ان کے اوپر پیچھے پڑی کہ وہ خود دعوت دینے لگی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. کس جوانی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کس خوبصورتی کے پیچھے ناز ہے؟ دولت نہیں. رب العالمین نے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بنایا اونچا اس حد تک کہ آخری میں تو خود کہا کہ حضرت یوسف نے کہ قال جعلنی علی خزائن الارض، مجھے فائنانس منسٹر بنا دیجیے. بادشاہ سے کہا اب میری قابلیت جان لیے نا. جب جیل سے چھوٹ کے آئے بادشاہ تو اتنا متاثر تھا کہ مانگو کیا، کہا کہ قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ امین. ایک لمحے میں جیل سے لے کر سفر صحیح کیا تو بادشاہ کے پاس پہنچ کے فائنانس منسٹر بن گئے. اور اگلے بار وہ بادشاہ مرا، بیٹھا کرسی پر، تو اس نے کہا کہ آپ عزیز مصر نہیں ہیں، فائنانس منسٹر نہیں ہیں، بلکہ آپ خود شاہ مصر ہیں، مصر کے تخت پہ بٹھایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. آخری آیتیں پڑھ جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں، حضرت یوسف اور سورہ یوسف کے. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، ہاں، عرش کہتے ہیں کرسی کو، عرش کہتے ہیں تخت کو. تخت ہی ہو گیا، مصر کا تخت ہی انہی کے حوالے تھا. اور پھر بلندی عطا کی تو اتنی بلندی کہ خود حضرت یعقوب نبی ہونے کے باوجود بھی سجدے میں گر گئے، اور ان کے بھائی اور ان کے بیٹے، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کے بھائی، اس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمتیں دی کہ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے تعظیماً، جبکہ اس وقت تعظیمی سجدہ جائز تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے. تم کس لحاظ سے ان کے تحت آتے ہو، کس لحاظ سے تم لوگوں کا مقابلہ ہے، ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے.
اس کا کوئی ذرہ بھی نہیں ملا ہمیں۔ رشک یوسف جو تھے جہاں میں ہنسی، کھا گئے ان کو آسمان و زمین۔ کہاں گئے وہ لوگ جو اتراتے تھے اپنے حسن پہ، اپنے ناز کرتے تھے؟ ہاں، کہاں گئے؟ یہ سب جوانی فانی ہے، باقی رہ جانے والی صرف آپ کی نیکی ہے، آپ کا ایمان ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے حضرت یوسف کے قصے کو احسن القصص کہا، خوبصورت ترین، اس سے بہترین قصہ کوئی نہیں ہے۔ اس میں جتنے نوجوانوں کے مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسئلے کا ڈسکشن ہو چکا اگر گہرائی کے ساتھ آپ مطالعہ کر لیں۔ بگاڑ کے جتنے اسباب ہم اختیار کرتے ہیں ان سب کا بھی ہے اور اس کے حل بھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے، نوجوان بگڑنے کے اسباب میں سب سے اہم ترین چیز لڑکی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں غلام بنا کے بیچے جانے کے بعد سب سے اہم ترین مرحلہ جو پیش آتا ہے وہ لڑکی سے ہوتا ہے۔ جب یہ وہ 12-13 سال کی عمر کے بعد جوانی کی منزل میں قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ہی آقا کو پاتے ہیں کہ یہ ان پہ ڈورے ڈالنے لگی ہے۔ ایک مرد کا مائل ہونا ایک اور بات ہے، لیکن ایک عورت کا مائل ہونا ایک مرد کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ آج نوجوانوں کے زیادہ تر پھسلاؤ اور زنا کی طرف مائل ہونے کے اسباب میں سب سے بڑا ایک سبب یہ ہے کہ آج کی لڑکیاں اتنی بے حیا ہیں کہ پرانے زمانے میں لڑکے مائل کرتے تھے، آج لڑکیاں اپنی طرف مردوں کو مائل کرتی ہیں، اور اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی تعجب کی بات ہے۔ ہاں، میں ان عورتوں کو نہیں کہہ رہا ہوں جو با حجاب با پردہ ہیں، وہ تو کیا ہے، ان کی عزتیں اتنی بلند ہیں، کعبۃ اللہ کے پردے سے زیادہ رب العالمین نے با حجاب لڑکیوں کی عزت رکھی ہے۔ لیکن عموم دیکھیے کہ فساد جہاں سے ہمارے لڑکوں میں آتا ہے وہ ان بے حیا اور ان بے پردہ خواتین سے آتا ہے جو اپنے طرف رجھانے والیاں ہوتی ہیں، جو مائل کرنے والیاں ہوتی ہیں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے پیشن گوئی کے طور پہ بتا دیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ خواتین ایسی ہوں گی جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ وہ کون خواتین ہوں گی؟ فرمایا کہ مائلات ممیلات، وہ خود مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں ہوں گی، اور چونڈا ایسے باندھیں گی گویا کہ اونٹ کے کوہان ہیں، اور مٹک مٹک کے ایسے چلیں گی جس سے ہر انسان متاثر ہوگا۔ آج وہی حال آپ گلی کوچوں میں، شاہراہوں میں، مالوں میں اور آپ ہر طرح کے سپر مارکیٹ میں دیکھ لیجئے، برقع پہننے والی کا بھی حال یہی ہے، نہ پہننے والی کا بھی حال یہی ہے کہ اپنے نظارے سے، اپنے آنکھوں سے، اپنے عادات سے، اپنے اطوار سے، اپنے حرکات سے، اپنے سکنات سے نوجوانوں کو اپنی طرف کھلی دعوت دینے والی خواتین کا بالکل عام ہو جانا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فساد کی یہ جگہ، یہاں کیا کرو، توڑ کیا ہے؟ آنکھوں کو بچاؤ۔ بگاڑ کا سبب بھی ہے، بگاڑ کا حل بھی ہے۔ ایک نوجوان آج سخت ترین آزمائش میں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آزمائش سخت ہوتی ہے تو رب کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آج اگر عفت کے ساتھ کوئی نوجوان گزارے تو میں کہتا ہوں آج سے 100 سال والا عفت والے نوجوان سے اللہ اس نوجوان کو جو آج آنکھیں نیچی کر کے گزارتا ہے 100 مرتبہ گناہ بڑھ کر ثواب دے گا۔ کیوں؟ برائی ہر طرف یوں چھائی ہوئی ہے کہ آپ انکار کریں وہ پلٹ کے آ رہے ہیں۔ آپ کوئی اچھی چیز دیکھنے کے لیے یوٹیوب کھولیں لیکن بالکل ننگی تصویر آتی ہے، ایسے کہ آپ کا دماغ ہی ہلکے رہ جائے، اور اس پر کوئی زور بھی نہیں ہے آپ کا۔ کیا کرے گا بیچارہ، کہاں جائے گا؟ 1000 بچنے کی کوشش کرو، 1000 رائے ہیں بگڑنے کی۔ اس زمانے میں برائی کو تلاش کر کے جانا پڑتا تھا، آج برائی تلاش کر کے تمہارے پاس آ رہی ہے کہ لو تمہیں کون سی چیز چاہیے۔
تمہیں تنہا روم چاہیے، روم ہے اویلیبل، جو چاہے نیٹ میں بک کر لو. کوئی بھی جھوٹ موٹ بول دو ماں باپ کو، میں فلاں سفر پہ جا رہا ہوں، جاب کے کام سے جا رہا ہوں، پھر کسی لڑکی کو بلا لو، پیسہ دے کے نہیں، بغیر پیسے کے بھاگ کے آنے والیاں بہت پڑی ہیں. ابھی میں سن رہا تھا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ، جن کا بہت نام ہے، وہ بتا رہے تھے اسنیک بائٹ، ایک چھوٹی سی دوا، ایک گولی، صرف ایک نقطے کی طرح اگر وہ جیب میں رکھ لیں گے، نشے کے اعتبار سے 72 آورز سوتا رہے گا بندہ. 72 آورز، ہاں، ایک گولی. نوجوانوں سے اگر اس کی انٹرویو لی گئی اور ان سے پوچھا گیا استعمال، 90% نوجوان استعمال کرتے ہیں آزاد ذہن والے، اور کپل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی اویو روم بک کرو، آپ کو کوئی سوال نہیں ہے. اویو ایپ آ کے 10 سال نہیں ہوا ہماری زندگی میں. پہلے میں آتا تھا، پہلے میرا تو تقریباً 2012 سے بھی پہلے کے سفر شروع ہو چکے تھے. وہ زمانے میں روم ملنا بہت مشکل تھا، یہ دو وہ دو، فلاں جگہ جاؤ، آن لائن کا سوال ہی نہیں تھا. لیکن اب کیا ہے، بیٹھے بٹھائے تم دنیا کے کسی بھی حصے میں اپنی روم بک کر سکتے ہو، اور آئی ڈی لے جا کے پہنچ کے سیدھے اپنے کمرے میں پہنچ سکتے ہو. اور ایسے انلیگل ہزاروں ہوٹلز ہیں جہاں پر صرف اور صرف زنا کے اڈے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نوجوانوں کو سب اجازت ہے، کون پوچھنے والا ہے؟ ایک دوائی لی، ایک کپل کے ساتھ زندگی گزاری، 2 دن گزر گئے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، نشے میں پڑے ہوئے تھے. اور ماں باپ کو کیا معلوم کہ کیا ہو رہا ہے؟ ماں باپ تو سمجھے کہ جاب کے لیے بمبئی گیا ہوا ہے ہمارا بچہ، جاب کے لیے دلی گیا ہوا ہے ہمارا بچہ. اور ان ماں باپ کا تو کچھ پوچھنا ہی مت، جو خود بھیجے ہوئے ہیں کہ جاؤ تعلیم حاصل کرو یورپین کنٹریز میں، اور سمجھتے میرا بچہ نہیں کر سکتا، میرا بچہ ہے نا. وہ تمہارا بچہ، تم جا کے دیکھ رہے ہو تو اس کے 10 بچے ہو چکے ہوں گے. ہاں، کہاں اعتبار کس پہ کریں گے جی؟ کیونکہ بچنے والے کو بھی بچنے نہیں دیتے ہیں نا. ہاں، سوال کیا ہے؟ بچنے. ابھی اس میں سب سے اہم ترین کردار کیا ہے نوجوانوں کا؟ یاد رکھو، تمہارا سب سے اہم ترین بگاڑ ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. بچاؤ کیا ہے؟ بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے، ڈر اور آنکھوں کی حفاظت. اسی لیے نور میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو الگ الگ حکم دیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. حالانکہ عموم قرآن کا اسلوب کیا ہے پتہ ہے؟ مردوں سے خطاب ہوتا ہے تو عورتیں بھی اس کے تحت آ جاتی ہیں. یاد رکھو، عموماً یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ ہوتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے. اب اس کے تحت جو چیزیں حرام ہوئی وہ سب کے لیے حرام ہوتی ہیں، خواتین کے لیے الگ سے ذکر نہیں ہوتا. اب جیسے دیکھیے شراب جوا وغیرہ حرام ہے، تو کہاں ذکر ہے کہ خواتین کے لیے حرام ہے؟ وہاں تو آمنو کا خطاب ہے، صیغہ مذکر ہے، جمع مذکر. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ جوا، یہ شراب، یہ پھانسے کے تیر، یہ جتنی چیزیں سب نجس ناپاک ہیں، اس سے بچو. اب کوئی عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ کہاں بھائی اللہ تعالیٰ ہم کو بولا، یہ تو مردوں کو بولا، ہمیں پینگے شراب بولیں گے کیا؟ نہیں بول سکتے. عموم خطاب ہمیشہ اس کے تحت ماتحتی میں عورتیں آ جاتی ہیں، لیکن جہاں ضروری ہوتا ہے، خطاب کی اہمیت ہوتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ دونوں کو الگ الگ خطاب کرتا ہے. ویسا ہی یہاں پر ہے، تو فرمایا کہ پہلے مومنین سے، پھر بعد میں مومنات سے. فرمایا کہ قل للمؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہہ دو، وہ مطلب مومن مردوں سے کہہ دو، یغضوا من ابصارہم، ہاں آنکھیں نیچے رکھو. یہ اللہ نے پلکیں صرف اس واسطے نہیں دی ہیں کہ آپ کیا کریں، ہاں فیشن کے لیے استعمال کریں. یہ پلکیں اللہ نے اس واسطے دی ہیں کہ تم آنکھوں کی حفاظت کرو. ہاں، اللہ نے یہ پلکیں اگر نہ دی تھی نا، یاد رکھو تمہارا اپنا پسینہ ہی تم کو مار دیتا. اللہ نے یہ پلکیں دے کے تمہاری حفاظت کی ہے. تمہارے چلتے ہوئے جو ذرات اور جو دھول وغیرہ اڑتی ہے، وہی تمہاری آنکھوں کو خراب کر کے تمہیں کیا کرتی؟ اندھا کر دیتی. اللہ نے یہ پلکیں دے کے صاف کرنے کا ایک میٹیریل اندر دیا ہے، جو جب آپ پلک جھپکتے ہیں تو آپ کی آنکھیں آٹومیٹیکلی صاف ہوتی رہتی ہیں.
اور وہی پلکوں کے کام سے جو میٹیریل اندر کام کر رہا ہے وہی جب آپ کو درد امٹ کے آتا ہے تو وہ رونے کے آنسوؤں کی شکل میں نکلنے لگتا ہے۔ یہ رب کی رحمتیں ہیں، یہ پلکیں اللہ نے اس واسطے نہیں دی ہے کہ حرام کری دیکھو، یہ پلکیں اللہ نے اس واسطے دی ہیں کہ عصمت کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، پلکیں آنکھیں نیچی رکھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹھتے مجلس میں، عموماً نماز کے بعد اللہ کے رسول مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے، جو آج ہماری مسجدوں میں یہ سنت بالکل ناپید ہو چکی ہے۔ اہل حدیث مساجد میں اللہ کے فضل سے بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کی طرف بیٹھتے ہیں، لیکن عام مساجد میں امام صاحب وہی پیٹ کیے بیٹھے رہتے ہیں، نہیں تو کیا کرتے، بغداد کی طرف پلٹ جاتے انہوں سیدھا کراس۔ اصل سنت تو یہ ہے کہ مقتدیوں کی طرف پلٹتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ صحابہ کی ایک عظمت تھی کہ اللہ کے رسول ان کو پیٹ دکھانا نہیں چاہتے تھے، اپنا چہرہ دکھانا چاہتے تھے، میرے چہرے دیکھتے رہو، ہاں میرا چہرہ یہ ایسا ہے کہ تمہارے لیے سکون کا باعث ہے۔ صحابہ تو صرف دیکھتے ہی سکون میں آ جاتے تھے۔ ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھتے تھے، تو صحابہ بیان کرتے کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے سامنے بیٹھ کے بھی اپنی آنکھیں اٹھا کے یوں گھور کے نہیں دیکھتے تھے، اتنے شرمیلے تھے۔ کبھی کچھ دیکھنا پڑتا تو اللہ کے رسول یوں دیکھتے تھے، یوں نہیں دیکھتے تھے، یوں دیکھتے تھے بس۔ حیا، حجاب ایک بہت اہم ترین چیز ہے۔ اگر یہ آنکھوں کا پردے کا یہ معاملہ اٹھ جائے نا، انسان کچھ بھی بے حیائی کر سکتا ہے۔ اصل چیز جہاں سے بے حیائی کی ابتدا ہوتی ہے یہ پلکیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھیں نیچے رکھو، اسی میں خیر ہے۔ ہاں پھاڑ کے نہ دیکھو، کوئی بد نظری ہو جائے تو فوری پلٹ جاؤ، کبھی بال ارادہ تو کبھی نہ دیکھو۔ بلا ارادہ کسی خوبصورت عورت پہ پڑ گئی، کہاں پردے کا حکم نازل کرتے پھریں گے آپ، کہاں آپ حکم دیتے پھریں گے۔ مال میں وہ اپنی حیثیت سے کپڑے پہن کے آئی ہے، جس کو کپڑے نہ پہننا صحیح ہوگا کہنا، ایسی عورت سامنے آ گئی اور تم بھی کچھ لینا ہے اس واسطے ہی پہنچے، تم کوئی برے ارادے سے نہیں پہنچے، لیکن برائی سر چڑھ کے بول رہی ہے، اب تم کہاں جاؤ گے؟ تو اللہ نے کہا کہ یغضوا من ابصارہم، آنکھیں نیچے۔ بھائی میں کیا کرا، بھائی میں چپکے تھا، انہیں چاہیے بھائی سامنے ہے، اب خوبصورتی کو دیکھنا نہیں، سو میں کیا دیکھوں، یہ بیوقوف بتا نہیں کرنا۔ یاد رہا، بعض لوگ بولتے اللہ کی خوبصورتی، بھائی ہمیں بھی دیکھنا نہیں، بیوقوف، جو دیکھنا ہے وہی دیکھنا ہے، جو نہیں دیکھنا ہے وہ نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ نے خوبصورتی بنائی یا نہ بنائی وہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کس خوبصورتی کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا، یہ اصل سوال ہے۔ ہاں رب العالمین نے منع کیا غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھو، نہ دیکھو، یغضوا من ابصارہم، حتیٰ کہ حج کا موسم تھا، حج کا، میرے پاس اصل میں وقت بھی نہیں ہے، موضوع بھی بہت لمبا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس بات کو میں بیان کروں کس کو چھوڑوں، اور پاپ لوگ بیچارے سوچ رہے ہوں گے، دل میں گالیاں دے رہے ہوں گے، ہم تو کیا ہیں فلاں مندی میں ہوتے، عربین مندی جاتے، کوئی پام عربیہ جاتا، کوئی کہاں جاتا، کوئی فلاں جاتا، ان سب کو پکڑ کے ہم کو یہاں بٹھا دیا ہے۔ ہاں اپنے خواہشیں بھی ہیں، اور وہ بھی کیا ہفتے کی رات تو کیا ہے ہماری پکنک کی رات ہوتی ہے، کیا بنا لیا ہم نے غضب کا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں دی ہیں جس میں صبح آپ کو کام نہیں ہے تو وہ دن آپ کوئی کیا ہے ایک اچھا پروگرام کرتے، ایک اچھی تلاوت کا کوئی پروگرام منعقد کرتے، ایک اچھی اصلاح کا کوئی پروگرام کرتے، یا ایک اچھی گیدرنگ کرتے، اور دوست احباب جمع ہوتے، ایک دوسرے کو حدیث پڑھ کے سناتے، اچھا کھانا کھاتے، جو تمہارے ذہن کے، تمہارے ذہنیت کے، تمہارے جسم کے اعتبار سے تمہیں اچھا لگتا، وہ سب چیزیں چھوڑ کے کیا کرتا ہے آج کا بندہ، یہ چاہے یہ پان میں، اللہ اکبر، یہ پان تو کیا چیز بلا ہے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئے، یہ پان میں ہر بچہ بھی کھاتا ہے، یہاں کا بوڑھا بھی کھاتا ہے، پان میں اتنا پیسہ برباد کرتے ہیں، اتنا پیسہ برباد کرتے ہیں، اگر وہ جمع کر لیا جائے تو کئیوں کی زندگیاں سدھر جائے، صرف اپنے لال اونٹوں کو بنانے کے لیے۔
ہاں کوئی بناتی ہے تو بولے جا کم از کم لپسٹک تو لے لیتی، پان تو کم ہے، ہاں لیکن مرد بھی نہیں چھوڑتے۔ تو اس طرح کی بیکار خرافات میں ہم نے کیا کیا، پیسہ ضائع کر دیا ہے، پان ادھر ادھر کی چیزیں بیکار۔ اچھی صحت اور اچھی زندگی کے لیے ہم بہت کم کھاتے ہیں، ہمارے کھانے دیکھیے بالکل الٹ، جو چاہے مرضی، اور ایسے کھانے رات میں 3 بجے پایا ڈالتا کرتے انہیں، اس کی کس کے کی بھائی کا پایا، کیا بھائی کا پایا بھائی، ہاں نکو بھائی یہاں نہیں بولتا میں، وہ پورا نیوز پہنچ جائے، کسی کا نام لینا اچھا نہیں ہے، کسی کی بھائی کا پایا کب 3 گھنٹے وہ کھولتا کرتے، 3 گھنٹے کو اتنی چربی والا پایا کھایا تو ہارٹ اٹیک سے مریں گا یعنی جیں گا۔ اللہ کی قسم چنئی میں اگر 1 لاکھ روپے دیے تو بھی نہیں کھانا، کون بھی فری 1 لاکھ روپے دیتے 3 گھنٹہ کو پایا کھا بولے تو نہیں کھاتا ہوا میں، نکو مجھے 1 لاکھ روپے چل جانا۔ ہاں وہاں ابھی بھی غذا پہ کنٹرول ہے، وہاں کی سہل اور بہترین ہضم والی غذا آپ کو ہر وقت ہر ہوٹل میں مل جائے گی، اڈلی چیلا کسی پہ ایفیکٹ نہیں کرتا، مریض بھی کھا سکتا ہے، تندرست بھی کھا سکتا ہے۔ یہاں پر جو منمانیاں ہیں غذا کی، یا رب میں کیا کہوں، پھر تو کیا ہے حیدرآباد والے ناراض ہو جائیں گے، بلانا ہی چھوڑ دیں گے، یہیں آ کے ہمارے خلاف بولتے ہیں، لیکن اصل میں مجھے خلاف بولا ہرگز بھی نہیں ہے، میں تو کیا ہے خیر خواہ ہوں، اللہ کی قسم آپ لوگوں سے محبت رکھتا ہوں، میں برملا کہتا ہوں کئی جگہ، مجھے آپ لوگوں سے محبت ہے، اگر میں چنئی میں پیدا نہ ہوا ہوتا تو حیدرآبادیوں میں سے میں بھی ایک ہوتا، کبھی کبھی میں کہتا ہوں مجھے محبت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ زندگی کے لیے کیا ضروری ہے، وہ کھائیں، وہ چیزیں کھائیں، اپنی زندگی کو فٹ بنائیں، بہت کام کرنا ہے، بہت محنتیں کرنا ہے، بڑا پرفتن زمانہ ہے، آپ کی صحت اچھی ہو تو آپ 10 لوگوں کے لیے سہارا بنیں گے، اگر آپ کی صحت ہی بگڑ جائے تو آپ خود کیا ہے بے سہارا ہو کے پڑ جائے گے، اور اس وقت آپ کا دوست ہاتھ چھوڑ کے جائے گا تو پتہ چلے گا کہ جس کی بڑے کیا ہیں دعوے ہوا کرتے تھے میں تیرا دوست ہوں فلاں ہوں، جب پیسہ جائے گا صحت جائے گی تو تب پتہ چلے گا کہ کتنا ساتھ دینے والا ہے یا ہاتھ دینے والا ہے۔ دنیا بڑی بری ہے، یاد رکھو، دنیا بہت بری ہے، دنیا کے لوگ اس وقت سمجھ آتے ہیں جب تم بے یار و مددگار رہ جاتے ہو۔ کرونا کے حالات آپ کو سبق سکھا گئے کہ کتنے لوگ جن کے بڑے بڑے دعوے تھے اپنے باپ کی میتوں کو ہاتھ دینے کے لیے سہارا دینے کے لیے نہیں آئے تھے، تو یاد رکھو اپنی زندگیاں ضائع نہ کرو۔ حج کا موسم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس کے بیٹے فضل تھے، نوجوان لڑکے، عورت کے لیے اس وقت اپنے چہرے کو ڈھانکنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ان کا احرام ہی وہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی سوال کرنے کے لیے جس کا چہرہ اوپن تھا، اور ضرورت تھی وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنا، ایسے وقت میں بھی اگر وہ آئی اور اللہ کے رسول سے سوال پوچھی تو حضرت فضل کی نگاہ پڑ گئی، وہ ایک لمحہ جو ایک لمحے کے زیادہ سے گھور کے دیکھنے کے اسلام اجازت نہیں دیتا، جو اتفاقیہ نظر تھی وہ اجازت دیتا ہے اسلام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پیار کے ساتھ ان کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر تو کیا ہے بغیر چہرے کا کیا ہے پردہ کرنے کا جواز مل گیا؟ جواز نہیں ملا، یہ احرام میں تھی، احرام میں تھی، اس واسطے ہے اللہ کے رسول نے عورت کا چہرہ پھیرنے کے بجائے مرد کا چہرہ پھیرا، حالانکہ مقدس مقام ہے، حرم ہے، مقدس مہینہ ہے، ذو الحج ہے، مقدس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، صحابیہ عورت ہیں، اب ایسے وقت میں کوئی ہے جو کیا ہے ان کے بارے میں غلط سوچ سکتا ہے یا غلط نظر دیکھ سکتا ہے، لیکن امت کو بتلانا مقصود تھا کہ دیکھو کیسے بھی ماحول ہو عورت کو دیکھنا نہیں ہے، محرم نامحرم ہی ہے، اس واسطے حضرت فضل نے جب دیکھا تو اللہ کے رسول نے ان کے چہرے کو پلٹا دیا۔ یہ احتیاط اسی واسطے کہ اگر آپ ایک ہی جگہ رکھیں گے، پیٹرول بھی ہے آگ بھی ہے تو ضرور بھی ضرور آگ پکڑے گی۔ یغضوا من ابصارہم، ہاں بگاڑ
میرے نوجوانوں، بیٹھے ہوئے لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کا مطلب یہ نہیں کہ بوڑھے گھر گھر کے دکھ سکتے، بوڑھے بھی نہیں دیکھنا، آج کے بوڑھے بھی کم نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ جو بوڑھے ہیں واقعتاً بزرگ ہیں ان سے سب معذرت کرتا ہوں. بعض لوگ بولتے کیا بولتے ہیں سب کو بول دیتے آپ، نہیں بولتا بھائی، سب کو جو کرتے ہیں ان کو بولتا ہوں، ورنہ تو باقاعدہ کیا ہے، بزرگی تو بہت بڑی کیا ہے، اللہ کی دین ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو سفید بال آئے تو حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے. سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم کو آئے انسانی زندگی میں، ادوار میں. ہاں، پہلے زمانے میں سفید بال نہیں آتی تھی، وہ زندگی بدلتی گئی، کتنے سال جیے تو بھی انہیں ایسا رہتا تھا، ڈھلتی گئی. پھر جیسے ہمارے قدم گھٹتے گئے، حضرت آدم تو 60 فٹ کے تھے، 60 فٹ بولے تو کیا ہے، تقریباً 15-16 ماڑی یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے، 60 ہاں. وہ قدم کیا ہوا، پھر گھٹتا ہوا. اب ہم کیا ہیں، یہ بونوں کی طرح 6-5 فٹ کے ہو گئے. 7 فٹ کا کون بھی اب نہیں ہے، 6 فٹ 0.9 کچھ میں پڑھا تھا، آخری جو دنیا کا سب سے اونچا انسان. ہاں، 7 کے اوپر کراس نہیں کرتا کون بھی. وہ تو 60 تھے، 60 قدم گھٹتا گیا تو آج یہ حالت ہو گئی ہماری پجروں کی طرح. ہاں، ویسے ہی وہ زمانے کے اعتبار سے جب نسل انسانی چلی تو سب سے پہلے جو سفید بال آئے وہ حضرت ابراہیم کو آئے. انہوں نے پوچھا اللہ یہ کیا عجیب چیز، بال سفید ہو رہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ بزرگی کی علامت ہے، بڑے ہونے کی علامت ہے. تو انہوں نے دعا کی اے اللہ اس کو اور بڑھا دے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بزرگوں کی توقیر ہمارے دین کا شعار ہے. ہاں، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا. تو میں بزرگوں کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں، عموم حالات ایسے ہیں کہ آج کے بوڑھے بھی کچھ کم نہیں ہیں بہرکیف، لیکن خطاب نوجوانوں سے اس واسطے کہ میرے ٹاپک اس سے ریلیٹڈ ہے. اللہ کی قسم اپنی نظروں کی حفاظت کرو نوجوانوں، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو. 1000 فساد سے بچ جاؤ گے، 1000 فتنوں سے بچ جاؤ گے. بگاڑ کا اصل سبب یہ نظر ہے. جہاں سے گھورنا شروع کیا، پہلے دن انہیں مسکراتا، دوسرے دن کیا کرتا، نمبر پھینک کو جاتا، تیسرے دن وہ نمبر پہ کال آتا، چوتھے دن انہیں ایک کیا ہے دل بھیجتا، انہیں ایک دل بھیجتی، بعد میں دلا مل کو لو لان ہوتے. سمجھ میں آتا ہے؟ یہ شروعات کہاں سے ہوا؟ دیکھنے سے ہو. ہاں، یہ دیکھنا جو ہے نا یہ شیطان کے تیر ہے، اس کو بند کر. دیکھنے میں پابندی لگاؤ، حد بندی لگاؤ اپنی آنکھوں. اللہ نے حرام کیا ہے، صرف ان کو دیکھو جن کو دیکھنا جائز ہے. ہاں، اور جن کو دیکھنا کبھی پڑ جائے احترام کی نگاہ سے دیکھو، جنسی ہوس سے نہ دیکھو. ہاں، آپ کے امی کے برابر کی عورتیں ہیں یا آپ کے بہن کے برابر کی عورتیں ہیں، ان کو کبھی دیکھنا پڑ بھی جائے خاندانی لحاظ سے، نوجوانوں کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں. ان کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے جو نظر سے عام آپ کیا ہیں کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں. اور کوئی لڑکی آپ کے پاس آئی ہے یا کوئی ایسا موقع پیش آ گیا کہ مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، کسی اصلاح کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس وقت بھی تم اس نظر سے نہ دیکھو جس نظر سے عام لڑکی کو دیکھتے ہو، کیونکہ وہ تمہارے اوپر اعتماد کر کے آئی ہے. وقت کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، اپنی حفاظت کرو. پھر فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اس پہ بہت کم بولتے ہیں، میں تو کہیں نہیں سنا. ہمارے علماء اس پہ بہت بولنا چاہیے. شرم گاہوں کی حفاظت کرو، پرائیویٹ پارٹس کی. اور ہمارا عموم طبقہ نوجوانوں کا کیا سمجھتا ہوں معلوم، شرم گاہوں کی حفاظت کر بولے تو نکر اور کیا ہے پینٹ پہن لو بول کے سمجھتا. وہ تو خود پہ نہیں ہے، ننگے پھرو بولیں گے کون تمہیں، وہ تو سب پہنتے نا جی. وہ مطلب ہے شرم گاہوں کا حفاظت کرو، وہ تو ہے ہی. شرم گاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تحت جو برائیاں صادر ہوتی ہیں اس سے رکو. ہاں، اس پہ بولتا ہی نہیں ہے کوئی اور غلط سمجھتا ہے. یہ ہان جاب یا مجزنی یا اپنے ہاتھ سے کیا ہے منی نکالنا، میں کھل کے بولتا ہوں اس بات میں مجبور ہو گیا، اشارے میں بولتا تھک گیا. نوجوان اس میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ کوئی رات کوئی دن نہیں گزرتا جو بدبخت اپنی خود کی منی اپنے ہاتھ سے نہ نکالتا. حرام ہے، حرام ہے وہ.
وہ صرف جائز بیوی کے ساتھ ہے، خواہ وہ مرد ہو کہ عورت۔ شرمگاہ کو اپنی حیثیت سے نجات دیتا، اپنی حیثیت سے کیا تسلی دیتا، سکون پاتا، وہ سب چیزیں حرام ہیں، خواہ وہ آلات کے ذریعے کر رہا ہو، خواہ وہ کیا ہے اپنے ہاتھ سے کر رہا ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کس سے اٹھتی ہے؟ وہ سورہ مومنون میں فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم جو چاہے کر سکتے ہو شرمگاہ کے ساتھ۔ کس سے؟ بیوی سے، لونڈی سے۔ لونڈی کا سلسلہ تو اب ختم، ابھی ایک ہی آپشن رہ گیا، بیوی۔ بیوی سے جو چاہے تم کر سکتے ہو، بقیہ جو بھی تم کرو گے وہ سب حرام ہے، وہ سب کا سب حرام ہے۔ بے حیائی کے پکچر دیکھنا اور بیٹھ کے اپنے ہاتھ سے منی نکالنا عام ہو چکا ہے نوجوانوں میں، خال داڑھی جھبے والا ہو، خبے والا ہو، نمازی ہو، ہمارا اپنا ہو، غیر ہو، اسے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ سری ترین گناہ ہے۔ اس سے بچو، نہیں ہو رہا کنٹرول، شادی کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ دیکھو، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے شادی کی، عمر کمائی وغیرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، کر لو۔ ہاں، اب قانون بن گیا 21 سال بول کو، پہلے اچھا تھا 18 سال بول کو، بعد میں معلوم ہوا، میں کل سوچ رہا تھا ایک بندے سے کسی ذکر کر، وہ بولے نہیں بھائی ابھی 21 سال کا پاس نہیں ہوا، 18 سال ہی بولے۔ کیا شیخ صحیح ہے نا، وہ ابھی پاس نہیں ہوا کرتے، اس کے سے ابھی جلدی موقع ہے، جلدی جلدی کر لو، بعد میں قانون کیا ہے جیل گل جانے جاتی، میں ذمہ دار نہیں بابا، میں بولا بول کر ڈالنے جاتی، بعد میں تمہیں دیکھ کچھ کرو، لیکن اصل عفت عصمت اسی میں ہے۔ میں اس واسطے بولتا بول کے بعض لوگ آؤ کان میں بولتے، نوجوانہ مول صاحب ذرا بولو بابا کو ہی اب کرو بول کو، کیا بیچارے کو بابا کرنے بولنے میں نہیں ہوتا، کیونکہ ویسا کیا ایک سسٹم، بے حیائی کرتا جائز، پچر کو جاتا جائز، ہاں حرام کاری کرتا جائز، بابا پوچھتا نہیں، لیکن وہ عزت سے جا کے ابا کو بولے ابا مجھے ایک لڑکی پسند ہے، یا نہیں تو مجھے نہیں ہو رہا ہے کنٹرول، مجھے شادی، کیا رہے ایسا ہوگا بے حیا میرے ساتھ پیسہ بولتا، ارے کیا بے حیا بھائی، انہیں اچھا نوجوان بھائی، انہیں بالکل باادب با اخلاق نوجوان جو آ کے آپ سے شیئر کیا، بول کے اپنی حیثیت آ کے بول دیا کہ بھائی نہیں رہا جاتا میرے سے، ہاں رات دن مرغیاں کھلاتے ہیں، اس کے اوپر کیا ہے ادھر کی ادھر کے کیا ہے نئے نئے چیزیں لا کو کھلاتے ہیں، اس کی حالت کیا ہونا سر، کھا کو، ہاں اب باپ سے آ کے وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ شادی کر کے دے دو، واقعتاً وہ آج کا نیک ترین ولی نوجوان ہے، وہ اس کی عزت کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے بیٹے سے آپ نے بہت اچھا کام کیا بیٹے کہ آپ نے مجھ سے یہ بات شیئر کی، ابھی میں تمہارے لیے لڑکی دیکھتا ہوں، اور جلد سے جلد کر کے دے دینا چاہیے، خواہ وہ پڑھ رہا ہے، کام کر رہا ہے، کما رہا ہے، نہیں کما رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کم از کم کیا ہے نسل تو محفوظ ہو جاتی، نہیں تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ کمانے سے شادی سے تعلق نہیں ہے کیا؟ بھی استطاعت کا مطلب ہے باعتا، اسی میں آیا ہے لفظ، اس کی استطاعت ہے، کائی کی پیسے کی استطاعت نہیں ہے، وہاں پر اصل استطاعت ہے باعتا، با قوت با کہتے ہیں مردانگی کو، یعنی جو مرد ہے کر لو بولے اللہ کے رسول، جو نامرد ہے انہیں جاؤ کر لے کو مصیبت نہیں پڑنا، یہ مطلب ہے، جو بھی مرد ہیں کر لو، ہاں کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، دیکھو آ گئی، دیکھو توڑ، یا اس واسطے کہ اس سے تمہاری نگاہ جھوکی رہے گی، جب اس کی اپنی ملک ایک ہوگی تو انہیں کہا بھائی ادھر ادھر دل کو پھرتا، اچھا نوجوان نہیں دیکھتا، آج برے نوجوان ہے، اس کی بول کو 4 ہو گئے تو پھر دیکھتا انہیں کیا، لیکن عموم جس کی طبیعتیں اچھی ہیں، عموم جس کے اندر کیا ہے احساس ہے، عموم جس کے اندر اللہ کا ڈر خوف ہے، اسے اپنی بول کے ایک عورت مل گئی، ایک بیوی مل گئی، اس کا خیال رکھتی ہے، اسے جب فون کرتی ہے، اسے محبت سے باتیں کرتی ہے، اسے اچھے پکا کے کھلا کے کافی پلاتی ہے، چائے پلاتی ہے، جب اس کی اپنی مل گئی تو پھر وہ بازاروں میں کیوں گھومتا؟ اس واسطے اغض للبصر، وہ آنکھوں کو چھپا دیتی ہے، آنکھوں کو تمہارے کم کر دیتی ہے، آنکھوں کو تمہارے کیا ہے نیچا کر دیتی ہے۔ ہاں وہ نوجوان جو راتا میں پھرتے رہتے نا، شادی کر کو دے لو 7 بجے سے ان کی رات شروع ہو جاتی، پہلے 12 گھنٹہ کو نہیں آتا گھر کو، بیوقوف
اماں بلاتی، بابا بلاتا، کیا رے اتنی رات کو آتا نا، کہاں پھر کو آتا نا، کچھ نہیں مانتا. اسے شادی کر دیا لو، انہیں فون کر پوچھتا امی رات شروع ہوگی کہ کب آؤں میں، کیا آفس میں رہنے ہوتا نہیں مجھے، آ جاؤں کیا گھر کو. الٹا رات بدل جاتی اس کی. کرو یہ کام کرو، عزتیں محفوظ رہیں گی. ہاں اغض للبصر، اور فرمایا واحسن للفرج، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. یہ حفاظت ہے اصل میں، کپڑے کا نہیں، کپڑے تو سب پہنتے ہیں. حفاظت اصل میں جو فرمایا یہاں پر وہ ہے کہ غلط کام نہ کرو. یہ غلط کام ہی آج عام ہو چکے ہیں. اس کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، جب اس سے ہی ہماری خواہش پوری ہوتی ہے تو شادی کی کیا ضرورت، کمائی کی کیا ضرورت. اس واسطے کیا ہے، آوارہ گردی کرو، اچھا کھاؤ پیو، موویز دیکھو، حرام کاری کرو، اپنے ہاتھ سے کیا ہے منی نکالو. یہ عام ہوتا جا رہا ہے. اللہ کی قسم یاد رکھو، ایک تو حرام ہے، لیکن دوسرا صحت کے بارے میں کہتا ہوں نا، آپ کو قبل از وقت بالکل بھی ناکارہ کر کے چھوڑ دے گی. یاد رکھو، آپ کو اگر کوئی بندہ اب بھی یہاں بیٹھے ہوئے میں بھی کوئی ہے تو توبہ کر لے. آپ کو قبل از وقت بالکل ناکارہ کر کے چھوڑ دے گی. نہ آپ کی صحت رہے گی، نہ آپ کی عافیت رہے گی، نہ آپ کے خاندان میں آپ فٹ ہو سکیں گے، نہ آپ کو اچھی اولاد مل سکے گی. ایک میری ٹاپک ہے بلوغت سے بڑھاپے تک، 3 گھنٹے کا ورکشاپ ہے. آپ دیکھ لیجیے، نوجوانوں کے لیے بڑی بہترین ٹاپک ہے. بلوغت سے بڑھاپے تک ورکشاپ ہے، وہ پورا 3 گھنٹے کا. سوال ان کا یہ ہے کہ دوسری شادی کے لیے لوگ پوچھتے ہیں گھر ہے فلاں ہے. اس پر میں نے کل کی میٹنگ میں خاص طور پر، جہاں پر عنوان تھا میرا کہ مسلم لڑکیوں کا بگاڑ اور مردوں کی ذمہ داریاں، میں کھل کے بتایا تھا کہ شادی کے لیے نہ گھر کی ضرورت، نہ جاب کی ضرورت، نہ مال کی ضرورت، نہ عمر کی ضرورت. یاد رکھو، صاف حدیث ہے، اذا اتاکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. مسند احمد کے روایت. دیکھو تمہارے پاس کوئی رشتہ آیا اور اس کا اخلاق اور اس کا دین برابر ہے، شادی کر کے دے دو، شادی کر لو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر زمین میں فساد برپا ہو جائے گا. 2 دیکھنے کی چیز کیا ہے، دین نمازی ہے، اخلاق زبان کا اچھا ہے، بس. بقیہ کچھ دیکھنے کا نہیں ہے. صحابہ نے کبھی نہیں دیکھا، یاد رکھ لیجیے، کبھی نہیں دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی کس سے کی؟ بیوہ سے، خدیجۃ الکبریٰ. 40 سال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ 25 سال. آج کر کے بتاؤ نا کوئی نوجوان، ہاں دیندار ہی نا، میں بولتا ہوں پہلی شادی تمہاری 40 سالہ عورت سے کرو، بیوہ سے، وہ بھی. تیسری شادی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی، اللہ کے رسول کی پہلی شادی تھی. کرے گا کوئی؟ معاشرے میں برا نہیں بولیں گے اسے، حالانکہ عمر کی کوئی قید نہیں، کوئی قید نہیں. یہ تو تیسری تھی. دوسری شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وفات کے بعد حضرت سودا سے کی نا. روایتیں آتی ہیں کہ اس وقت حضرت سودا اتنی بوڑھی تھی کہ ان کی 6ٹھی شادی تھی، اللہ کے رسول کی دوسری تھی. 5 شادیاں ہو چکی تھی ان کی، حضرت سودا کی. ہاں 6ٹھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور وہ واقعہ بھی ذہن میں رہے، حضرت سلمان فارسی جو 60-70 کے دائرے میں تھے اس وقت، جب ان کے دوست نے کہا کہ میرے لیے ایک لڑکی پسند آئی ہے، آپ جا کے بات کیجئے لڑکی والوں کے ساتھ، مجھے رشتہ دیتے ہیں یا نہیں. وہ گئے، کہا کہ میرا دوست آپ کی لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتا ہے، آپ لوگ دیتے ہیں؟ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں سلمان فارسی ہوں. کہا کہ آپ سلمان فارسی، وہ صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں داخل کیا، اہل بیت میں داخل کیا. کہا کہ ہم آپ کے دوست کو تو نہیں دیتے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں. حضرت سلمان شادی کر لی. اب باہر کھڑا ہوا ہے، دوست آئیں گے، باہر نکل کے آئے، بولا کیا بولے؟ کچھ نہیں بولے، میں کر کے آیا بولے. دین دیکھا جاتا تھا، اخلاق دیکھے جاتے تھے. یہ 2 معیار، عمر معیار نہیں، کام معیار نہیں، عہدہ معیار نہیں، گھر ہونا معیار نہیں. اگر یہ تمام معیارات کو ہم رکھیں گے تو اللہ کے فضل سے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے.
انہیں بولتا بہت دنوں سے دیکھ لو مول صاحب لڑکے ملے، کون ہونا؟ ڈاکٹر ہونا، پتلی کمر ہونا، ایسی ہونا، ویسی کیسی ملیں گی؟ سب پتلی کمر کے پیچھے، تو موٹی کمر والے کہاں جائیں گے؟ سب خوبصورتی کے پیچھے جائے گا۔ تو بھائی جن کو اللہ نے بنایا ہے، رنگ نہیں دیا، کیا کریں گے بھائی؟ وہ شروع تو وہ ہیں کیا؟ رنگ نہیں ہوگا تو اخلاق اچھے ہوں گے جی، کچھ نہ کچھ تو بیوٹی ہوگی، اپنا تو کرو۔ حضرت جاہز کا واقعہ میں نے پڑھا تھا، پتہ نہیں کتنا، بس یاد آ گیا۔ بہت بڑے نحوی عالم ہیں، نحو صرف ہوتا ہے نا، اس میں عربی کے گرامر میں دو ہیں، ایک نحو ہے ایک صرف ہے، اس میں نحوی عالم بہت بڑے حضرت جاہز کہتے ہیں کہ انتہائی بدصورت تھے، انتہائی، اور ان کو جو بیوی ملی نا انتہائی خوبصورت تھی، انتہائی خوبصورت تھی۔ ایک مرتبہ دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے تو حضرت جاہز نے کیا کیا، اپنی بیوی کو دیکھا تو مسکرا پڑے۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا جی، اچانک دیکھے مسکرا رہی، کہا کہ میں سمجھتا ہوں ہم دونوں جنتی ہیں۔ وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو انتہائی میں بدصورت ہوں، تم مجھے دیکھ کے بھی صبر کر کے رہتی ہو، اور انتہائی میں خوبصورت بیوی سے ہوں، میں تمہیں دیکھ دیکھ کے شکر ادا کرتا ہوں، صابر شاکر دونوں جنتی ہیں۔ صابر بھی شاکر بھی دونوں جنتی ہیں۔ تو اس طرح کیا ہے، جوڑے کے لحاظ سے، بندھن کے لحاظ سے، شادی کے لحاظ سے یہ جو کمٹمنٹ ہم بنا کے رکھیں وہ ہے ہی نہیں اصل میں اسلام میں۔ اسلام نے کہا کہ تمہارا دین اور اخلاق دیکھو، بچی کو دو، وہ ایکویں شادی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی لڑکی دی، جیسے ہی حضرت عثمان کے ساتھ جو لڑکی تھی حضرت رقیہ وفات پائی تو دوسری لڑکی دے گی، جبکہ ان کی دوسری شادی تھی۔ وہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ عثمان میری بیٹی ہے، میری بیٹی کی پہلی شادی ہے اور تمہاری دوسری میں نہیں دوں گا۔ حالانکہ عمر کا تفاوت بھی کتنا تھا پتہ ہے؟ آپ جا کے تحقیق کر لیں، جہاں تک میرا اندازہ ہے اس وقت حضرت رقیہ اور ام کلثوم کے بعد، حضرت رقیہ کے بعد ام کلثوم کی جو شادی حضرت عثمان سے ہوئی ہوگی، اس وقت حضرت عثمان تقریباً 60 کے دائرے میں رہے ہوں گے، اور حضرت ام کلثوم 20-21 کے دائرے میں رہے۔ ہاں، کیونکہ حضرت عثمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2-3 سال ہی چھوٹے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر ہے۔ حضرت عمر 12 سال چھوٹے ہیں، لیکن عثمان نہیں، عثمان بڑے تھے۔ اپنی بیٹی کی پہلی شادی حضرت عثمان سے کر رہے ہیں، وہ بھی ان کی دوسری شادی، اور ایک بیٹی کو دے چکے ہیں، دوسری بیٹی کو دے رہے ہیں۔ تو عمر کہاں دیکھا؟ دوسری ہے پہلی ہے، کیا دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ان کا اخلاق، ان کا دین، یہ دیکھا، دے دیا۔ اخلاق دین ہی اصل چیز ہے۔ ہاں، یہ چیزیں نہیں ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو ہٹائیں، ہمارے نوجوان بھی ہٹائیں ان سب پابندیوں کو، دین ایمان دیکھیں۔ ہاں، پہلی ہی شادی ہے نوجوان کی، لیکن بچی کی دوسری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچی دیندار ہے، یا بیوہ ہو گئی تھی، کرونا میں مرد کیا ہے، موت ہو چکی تھی، یا نہیں تو کیا ہے، کم از کم طلاق ہو گئی کسی انبن کی وجہ سے، یا خاص طور پر وہ بچی جو اپنے شوہر کے شرک کی وجہ سے طلاق لے کے آئی ہے، اس سے وہ پہلی شادی کے طور پہ کر لے، تو یاد رکھو وہ آنکھوں پہ بٹھائے گی تمہیں، اور تمہاری خدمت کرنا اپنا سب سے زیادہ فریضہ سمجھے گی، بنسبت اس کے جس کی خوبصورتی پہ آپ پہلی شادی جا کے کرتے ہیں، وہ تم کو لات مار کے رکھتی ہے، الٹا تمہیں نوکر بنا کے رکھتی ہے۔ پانی لاؤ جی گا تو نہیں، بھاگ کو جانا، لے لو پانی، لو پانی لو، یہ اٹھو گا تو اٹھنا، بیٹھو گا تو بیٹھنا۔ اس زندگی سے بدتر زندگی اور کون سی زندگی؟ تو ہمارے خیالات نوجوانوں کے بدلنے چاہیے، اور ہماری لڑکیوں کے بھی بدلنے چاہیے۔ وہ اسمارٹ کے پیچھے نہ بھاگیں، وہ جو دکھتا ہے نا اسمارٹ، وہ سب بن بنایا ہوتا ہے۔ انہیں نکل کو پردے میں سے آیا تو تمہیں خکار کو تھوکیں گے اس کے اوپر، خواب میں آگا تو 3 دن سوں گے نہیں۔ ہاں، ویسا کالا کلبیٹ رہتا، انہیں یہ وہ لگا لے کو، ادھر ادھر سے کیا کر لے کو، پہن لے کو، شوٹنگ کے واسطے بول کو بن کو آتا انہیں، بس اسے اصلی حالت میں دیکھ لیے گا تو خیاں کریں گے۔ واقعتاً میں ایک مرتبہ پر سب سے پہلے جب میں دیکھا، فلم اسٹار ہمارے ہاں بہت مشہور، یہاں بھی مشہور ہے، انہیں نام نہیں بولتا میں، بڈھا کالا کلویٹ ہیں، اسے میں زندگی
گھر میں نہ ٹی وی تھی نہ مووی کو کبھی زندگی میں تھیٹر میں داخل بھی نہیں ہوا. والد صاحب کی تربیت ایسی تھی. کبھی کسی نے بتایا کہ جو مشہور ہے فلم اسٹار سپر اسٹار نام ہے اس کا اس طرف جنوب میں پورا, اس کو میں دیکھا یہ ہے وہ, اس کی فلمیں دیکھو, گورا چٹا اونچا لمبا کیا ہے, جو کچھ بھی ہے وہ کچھ ہے کہ آپ اسے حیرت میں سامنے دیکھیں گے تو پھر تو بولیں گے کہ یہ کون جن نکل کے باہر آ گیا ہے, کیا نہ بال ہے نہ آ کر گورا ہے نہ کچھ ہے. ہاں, اور ہمارا جو سپر اسٹار جو دنیا کا پورا ہے نا جی, خاص طور پر انڈیا کا جنٹل مین, وہ خود کانا ہے, نام نہیں لیتا. ہمارے بچے پورے سمجھ گئے ہوں گے کانا انہیں, ذرا ذرا غور سے دیکھو انہیں کیسا ہے, ویسا ہونا کہتے, کیسا ہونا ان کو, بچن ہونا کہتے, امیتابھ بچن ہونا کہتے. ہاں, انہیں بڈھا کھوسر تپاسی پر 2 سال ہو گئے انہیں, اب تب میں کہاں ہے کہ معلوم نہیں کیسا ہے کہ. ہاں, انہیں بن کو آتا ذرا وقت کے واسطے, تمہیں وہ دیکھ کو سمجھ لیتے آہا کیا خوبصورت. ارے ہمارے نوجوان پیارے پیارے چہروں والے نمازی روزے دار اللہ کے فضل سے کالے کلوٹ بھی ہوں تو ان کے نورانی چہرے دیکھو, ان کو قبول کرو. یہ کیا معیارات بنا کے رکھ لیے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر کے, یہ لوگ تو پورے بناوٹی شوبیدہ باز ہیں, زانی زنار ہیں, زانی بھی نہیں بول سکتے, زنار ہیں, ان کی زندگیاں حرام کاری میں گزرتی. ہاں, ایک تو ہے جو محبت سے پیار ہو جاتا ہے, یہ تو کیا ہے پیار کے پیسے لے کے پیار کرتے ہیں, بیوقوف دھوکے باز ہیں. ہاں, اتنا بھی سمجھ نہیں آتا. جتنے فلم ایکٹر ہیں وہ کس کرا تو وہ کس کا پیسہ ہے اس کے پاس, یہ بے وقوف جا کو دیوانہ بنتا پھر فری میں جا کو کس کرتا, اس کے بعد ارے بے وقوف نے پیسہ لے کو کس کرا رہے, انہیں کرایا تو بھی پیسہ لیا برابر ایکٹنگ کا, تم کیوں بے وقوف بن گئے. اندھی تقلید نظر نہیں آتی, پورا میک اپ میں انہیں پورا دھوکہ دیتا ہے, انہیں پیار کا ناٹک کرتا ہے. پیار تھوڑی کیا اس نے کسی کو, کبھی کسی کو ماں بنا لیتا ہے, اسی کو بیوی بنا لیتا ہے, دوسری موویز میں تیسری میں بہن بنا لیتا ہے. ایسا بے کردار ایسا بد کردار انسان کو تم نے قومی ہیرو بنا لیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. بعض لوگوں کو لگے گا کیا مولوی صاحب ہی جی, نو ہمارے زیادہ جانتے جس طرح نہیں بابا, جانتا گنتا نہیں, میں پڑھتا بولنا ہے نا, اس واسطے پڑھنا پڑتا. ہمارے نوجوان اور لڑکیوں کو اور نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے, جتنا کچھ ٹی وی اسکرین پہ دکھا رہا ہے سب دھوکہ ہے, سب دھوکہ ہے. اس سے غافل نہیں ہونا, جو بھی خوبصورت دکھتی ہے یا دکھتا ہے سب دھوکہ ہے. ہاں, یہ لوگ ہم بھی پھرتے نا ہمارا نوجوان, کیا اچھی لگتی بھائی, کیا انہیں فلاں, انہیں اصل خواب میں آ گئی تو انہیں پیشاب کر لیا ڈر کے بعد. ہاں, ویسی بھوت نہیں رہتی انہیں, اسے جا کو 3 دن 4 دن سیٹ اپ کرا کو, کھانے نہیں دے کو, اسے یہ کھانا نہیں وہ کھانا نہیں بول کو, مار کو اسے دبلی پتلی بنا کو, وہ 2-1 منٹ کے لیے لا کو کھڑاتے سامنے, ایسا کھڑ بول کو, تب جا کے انہیں ویسا لگتی. اس کے اوپر کیمرہ شوٹنگ کے لیے ہزاروں قیمتی کروڑوں کے کیمرے لا کے سیٹ کر کے اسے, اس کے بعد کیا کرتے ویڈیو ایڈیٹنگ میں گورا بناتے اسے. کیا بھائی, ہاں, تب جا کے وہ اٹھتی لگتی. وہ سب نکالے گا تو تمہیں بولیں گے ہمارے گھر کی کام والی بہتر تھی نا, بولیں گے. ہاں, یہ سب جانکاری رکھنے کے باوجود بھی ان مسائل میں پڑ جاتے, اور ماں باپ سے کیا کر لیتے, بغاوت کر لیتے نوجوان اور نوجوان لڑکیاں. کیوں سمجھتے نہیں. ہاں, جوانی دیوانی, اس واسطے جذبات میں رہتے. یاد رکھو, غلط کام نہ کرو اور غلط قسم کی چیزوں میں نہ پڑو, سب دھوکہ ہے دنیا میں. اور تمہارے ماں باپ سے زیادہ دنیا میں تمہارے خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتے, یاد رکھو. ان سے بغاوتیں نہ کرو, جو کہتے ہیں ان پہ عمل کرو. جن کی شادیوں میں ماں باپ راضی ہوتے ہیں ان کی سکون کی زندگی کا کیا کہنا. جو ماں باپ سے بغاوت کر کے کر لیتے ان کی بے سکونی کا کیا کہنا. وہ آگے چل کے معلوم ہوتا ہے. یہ تو لمحوں کے مزے ہوتے ہیں, چھٹ جاتا ہے بس. اس کے بعد معلوم ہوتا ہے پوری زندگی جو تم نے کیا ہے کام کیا تھا اس کے بدلے برابر ملتے رہتے ہیں. ماں باپ سے روگردانی نہ کرو, خاندان سے روگردانی نہ کرو, حیا شرم کا خیال رکھو, اللہ سے دعائیں کرتے. اگر کنٹرول کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, ہر قسم کی باتیں سن کے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا, اللہ سے التجا کرو, رو, تہجد میں اٹھو, اللہ مجھے عصمت والی زندگی عطا کر. دعا کرو نوجوانوں, دعا کرو, اللہ مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے حرام کاری سے. کیونکہ میرے پاس فون آتے ہیں, بعض نوجوان بولتے ہیں صاحب آپ کا پورا بیان سنتا ہوں لیکن کنٹرول نہیں ہوتا, پھر میں وہی کرتا ہوں.
پھر میں ایسے ہی فلمیں دیکھتا ہوں جہاں تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو میں بالکل مجبور ہو گیا ہوں، اللہ کے پاس ہاتھ اٹھاؤ، رو گڑ گڑاؤ، یہ وہ مانگتے ہو نا، اللہ کے پاس اپنی عصمت مانگو، اے اللہ مجھے برائی سے بچا دے، حضرت یوسف والا کردار مجھے نصیب کر دے، اے اللہ میں متوجہ نہ ہوں کسی کو، اے اللہ میری زندگی میں اچھی بیوی لے آ، حلال طریقے سے میری زندگی گزارنے کی مجھے توفیق دے، اللہ سے رو گڑ گڑاؤ، پھر دیکھو تمہیں کیسے سکون ملتا ہے زندگی میں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو واقعتاً اچھی بیویاں بھی دیتا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، خبیث مردیں خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اچھے مرد اچھے عورتوں کے لیے ہیں، اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے ہیں۔ دنیا میں ہی جنت دے دیتا ہے اللہ، ایسی بیوی دیتا ہے جو عبادت گزار، اطاعت گزار، تمہارا خیال رکھنے والی، ہمیشہ قرآن حدیث پہ چلنے والی اور تمہاری فکر کرنے والی، تم باہر رہو تو تمہارے لیے دعائیں کرنے والی، ایسے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، گویا کہ لگتا ہے کہ دنیا میں ہی جنت مل گئی۔ تو اپنے کردار کو اچھا رکھو، اللہ سے اچھی امید رکھو، اللہ سے مانگو، یہ چیزیں مانگنے کی ہیں، اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کو سب سے بہتر بنانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے جب کہا کہ ہم اپنے نوجوان بچوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے نوجوانوں کے لیے اپنے حبیب کے ذریعے آپ کو بتایا کہ اچھی زندگی گزارو تو ہم عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، تو کیا اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اچھے بنیں گے تو اچھی زندگی دیں گے؟ تمہیں ضرور دیں گے۔ پلٹ کے آؤ، اللہ سے رو گڑ گڑاؤ، شادی سے پہلے 1000 مرتبہ اللہ سے رو گڑ گڑاؤ، انتخاب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرو، پھر زندگی میں ایسے پھول کھلیں گے، ایسی نعمتیں ملیں گی، یاد رکھیے تمہارے لیے یوں لگے گا کہ یہ جنت، یہ گھر ہی میرا سب کے لیے ہے۔ گھر میں آؤ گے تو ایک سکون ملے گا، ایک احساس ملے گا۔ یہ گمراہ اور غلط راہوں کی زندگیوں میں مت پڑو، یہ سب مزے صرف 1-2 گھنٹے کے ہیں، پھر اس کے بعد زندگی جہنم بن جاتی ہے، جہنم۔ اللہ ہی نے ایک توفیق دینے والا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔